السلام على الحسين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من كل رجيم وأثيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الحي الذي لا يموت. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام على النبي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي البدهي الابتهي التهامي مولن الحق بالحق أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. حضرات گرامی قدر، آپ شعراء اکرام کو سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف ان کا اصرار تھا اس لیے میں حاضر ہو گیا ہوں. دو چار باتیں عرض کیے دیتا ہوں اسی حوالے سے. یہ جو عموماً خطبے میں ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں، جو کلام الہی ہے اور دعائیہ شکل میں پڑھا جاتا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بس اسی ذیل میں دو باتیں عرض کرتا ہوں. یہ بزم سخن ہے، نثر ہو یا نظم ہو، جیسے عظیم صاحب مصرع ناموضوع ہوتے ہیں ایسی نثر بھی بے بہری ہوتی ہے. سمجھے؟ اردو بھی آسان نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے تو جس طریقے سے نظم کا عیب ہے وزن کا بگڑ جانا، ایسے ہی نثر کا عیب ہے منتشر ہو جانا. اگر نثر انتشار کا شکار ہو جائے تب بھی بات بیکار ہے. تو یہ دعائیہ شکل میں جو ہم لوگ پڑھتے ہیں کلام الہی ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کی زبانی جو ادا ہوا ہے وہ نقل ہے کلام الہی میں، کلام مجید میں. اس میں دیکھیے، اس بات کو سمجھیے، جو مجھ سے چھوٹے ہیں ان کے لیے عرض کر رہا ہوں. میں بزرگ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں نے دعویٰ علم تو کبھی کیا ہی نہیں ہے. معمولی طالب علم ہوں اور ہماری حقیقت اتنی ہی ہے کہ ہمیں طالب علم ہی رہنا ہے. صرف اتنی سی بات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. اور حدود اور قیود یہ معقولات کی بحث ہے، بات خشک نہ ہو جائے یہ بھی ڈر لگتا ہے. عوارض وجود ذاتیہ، اس میں چونکہ ہمارا ایک وجود ہے تو ہمارے جو عوارض ہیں، جیسے ہم میں ہر شخص ایک ایریا، ایک اسپیس کور کرتا ہے، ایک بیس ہے، اس کا ایک وزن ہے، ایک ویٹ ہے، ایک ہائٹ ہے، یہ عوارض وجود ذاتیہ کہلاتے ہیں. اسی طریقے سے سرکار ہمارا بھی حدود اربع ہے. اس اتنی سی بات کو میری سمجھ لے. میں بہت اسی طرح سے بات کرتا ہوں. جیسے یہ ایریا ہے، یہ جگہ ہے، یہ عزا خانہ ہے، اس کا ایک حدود اربع ہے. حدود اربع قائم کیا جاتا ہے تو لکھا جاتا ہے سمت مشرق فلاں اور جانب مغرب فلاں، اور سامنے اراضی افتادہ فلاں، اور یہ ادھر دائنی جانب ایک درخت ببول کا. یہ سب لکھا اس لیے جاتا ہے کہ کوئی حد سے تجاوز نہ کر سکے. بات سمجھ رہے ہیں؟ حدود اربع لکھنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اپنی اپنی حدوں میں سب رہیں. جس طریقے سے مکان کا حدود اربع ہوتا ہے ویسے ہی مکین کا بھی حدود اربع ہوتا ہے. اور ایک کام تو ہمارے بزرگ اتنا زبردست کر گئے ہیں کہ جب بھی کوئی کاغذ لکھا جائے گا تو وہیں سے تبرہ کی پہلی سطر شروع ہو جائے گی.
کوئی بھی کاغذ لکھا جائے تو وہاں لکھا جاتا ہے بصحت عقل و ہوش. بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ادب میں بہت سے کارنامے ہیں ہمارے بزرگوں کے، بہت سے کام ہیں. خیر میں صرف اتنی بات عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ پہلے مرحلے میں شرح صدر ہے، رب اشرح لی صدری، توجہ. اور دوسرا مرحلہ ہے ویسر لی امری، امور کی آسانی یعنی اس کی طرف سے توفیق. پہلا مرحلہ شرح صدر کا ہے، توفیق. اور اس کے بعد ہے وحلل عقدۃ من لسانی، زبان کی گرہوں کو کھول دے. یہ بات تیسرے مرحلے پر ہے. پہلے ہے شرح صدر کا مسئلہ، توجہ ہے، یعنی زبان کا تعلق جو ہے وہ صدر سے ہے. توجہ. عموماً محاورے میں کہا جاتا ہے زبان پر وہی آتا ہے جو دل میں ہوتا ہے. اب اسٹیپ دیکھیے کلام الہی میں، رب اشرح لی صدری، پہلے مرحلے میں بات کی گئی ہے شرح صدر کی، اس کے بعد ہے امور کی آسانی کی، اس کے بعد ہے وحلل عقدۃ من لسانی. اب اس عقدۃ من لسانی کو جتنا آپ وائڈ میں جائیں گے اس میں 1,00,000 چیزیں ہیں، بہت سی باتیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں. ان سب کو شارٹ کرتے ہوئے پھر آخر کلام میں بات ہے یفقہوا قولی، اور میرا قول ان کے دلوں میں اتار دے. اس کا مطلب یہ ہوا سرکار من، میں نے اپنی بات شروع کر دی کہ قول کی ایک تعریف کم سے کم یہ بھی ماننا پڑے گی. اگر اس کے بعد پوچھا جائے کہ قول کسے کہتے ہیں تو ایک تعریف یہ تسلیم کرنا پڑے گی کہ قول وہ ہے جو دلوں میں اترنے کی صلاحیت رکھتا ہو. ہر آئیں بائیں شائیں کو گفتگو نہیں کہتے، ہر بیہودہ بات کلام نہیں ہوتی، ہر بکواس شعر نہیں ہوا کرتی. توجہ ہے، گفتار کے لیے بھی سلیقہ ضروری ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اور یہ وہ میدان ہے، چاہے شاعری ہو چاہے خطابت ہو. توجہ، خطابت ہو یا شاعری ہو، حالانکہ شاعر بھی خطیب ہے. توجہ، یہ ایک نسبت ہے، اس کو سمجھیے. اب وہ عام خاص مطلق اور نسبتیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے، ورنہ بات اور گاڑی ہو جائے گی. خود شاعر بذات خود خطیب ہے، اس لیے کہ شاعری ایک رشتہ ہے، ایک سلسلہ ہے، ایک زینہ ہے. اور ایک جب شاعری اپنی منتہا کو پہنچتی ہے تو ایک الہامی کیفیت ہے جو شاعر اہل بیت پر ہوتی ہے. یہی رشتہ ہے جو اب کو معبود سے ملاتا ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو جتنے فلاسفہ گزرے ہیں اس پر جتنا لکھا گیا اور پڑھا گیا ہے کائنات محبت میں، اس بات کو سمجھیے. یہ اسی لیے شعراء کو کہا جاتا ہے تلاميذ الرحمن. یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ شاعر کی فکر وہاں تک پہنچتی ہے جہاں کوئی نہیں پہنچتا. بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کی تصویر نہیں بنائی جا سکتی، لیکن شاعر ایک شعر میں جیتی جاگتی تصویر پیدا کر دیتا ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں، بہت سی، اس پہ ہزاروں شعر میں سنا سکتا ہوں مگر طول کلام میرا کوئی مقصد نہیں ہے. بہت سی باتیں ایسی ہیں جہاں تک شاعر پہنچتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ شاعری ہوتی ہے خون جگر سے، کھیل نہیں ہے یہ. جب تک ڈوبے گا نہیں تب تک شعر نہیں کہے گا. جب تک اس کیفیت کو، اس تڑپ کو، شاعری کی بنا محبت ہے، بغیر محبت. اس کی دلیل دی ہے عقلاء نے، اس کی دلیل سمجھیے. میں چاہ رہا تھا آگے نکل جاؤں لیکن بات ذرا عرض کروں آپ کی خدمت میں. عقلاء نے اس کی دلیل دیتے ہوئے کہا ہے کہ شاعری بغیر محبت کے کیوں نہیں ہو سکتی. توجہ، جو شاعری ہے، جو جسے شاعری کہا جا سکتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں میں، ورنہ تو یہ 71 72 73 74 یہ بھی مصرع ہے.
ایسے مصرے صبح و شام ہوتے رہتے ہیں. بات سمجھیے، جو شاعری ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. ہاں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کچھ لوگوں کو بیماری ہوتی ہے، فولن فولن فولن، پتہ چلا پڑھ رہے ہیں ہم اور نیچے بیٹھے ایک ساتھ تختی کر رہے ہیں. اب جب ان کی تختی پوری ہوئی تو وہ تھوڑا سلو موشن میں جب پورا مجمع داد دے چکا، اس کے بعد انہوں نے کہا واہ. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہ سرکار تختی کر رہے تھے. بولے کیا ہوا؟ کہ اس کی رے گر گئی، اس کی بے گر گئی. ہم نے کہا بھائی اللہ آپ کو توفیق دے، آپ جس کا جو گرا ہے اسے اٹھا کے سنبھال کے رکھتے رہیے. ہمیں نہ اتنی فرصت ہے، نہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے اہل بیت کے لیے شاعری کرتے ہیں. یہ منفی جو بقراتیاں ہیں، یہ جو بیماریاں ہیں، یہ آئیں کہاں سے؟ یہ آئیں کہاں سے؟ اس کے بھی یہ اصلاح کا یہ طریقہ نہیں ہے. اب میں یہاں پر ایک بات عرض کروں آپ سے، ایک ہوتی ہے اصلاح اور ایک ہوتی ہے مرمت. بہت سے شعر ایسے ہوتے ہیں جن پر اصلاح ہوتی ہے، کچھ شعر وہ ہوتے ہیں جن کی مرمت ہوتی ہے. ہاں، صلوات پڑھے محمد والے محمد. مسئلہ اصلاح کا ہے. اب یہ جو پیدا ہوتا ہے کہ وہ صاحب ہم یہ اور فلاں یہ اور اس کی رے گر گئی اور اس کی بے گر گئی اور دوسرے کو یوں کرنا اور تم کرنا، یہ فرش مودت ہے. اور میں خطابت کی زبان میں فرش عزا نہیں کہتا، عرش عزا کہتا ہوں. سمجھیے آپ میری بات کو. یہ وہ مطلع ہے جہاں فکر و فن طلوع ہوتی ہے. یہ اور بزم کی جہاں تک بات ہے سرکار، تو ہم جن کے ماننے والے ہیں، توجہ، خود اہل بیت نے بزم سجائی ہے بعنوان قصہ. توجہ ہے. اور اس بزم کا قصیدہ پڑھا ہے اللہ نے اور جبریل نے. تو یہ سلسلہ ہے ہمارا. اور عطا کتنی بڑی چیز ہے کہ دیوبل خزائی، جناب دیوبل خزائی، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ کچھ کہا ہے؟ کہاں قصیدہ کہا ہے؟ کہا سناؤ. انہوں نے سنایا. کہا ویسے ہی پڑھو جیسے اپنی نشستوں میں پڑھتے ہو. سمجھے آپ؟ ویسے ہی پڑھو. اب پڑھ رہے ہیں. اب وہ سب جب سنا چکے تو امام نے فرمایا دیبل ایک بات سنو، یہ 2 شعر اس میں اور بڑھا لو، ابھی میری منزل نہیں آئی، 2 شعر اس میں اور بڑھا لو. توجہ، یہ تو جناب دیبل نے اپنا وظیفہ شرعی ادا کیا کہ انہوں نے بتایا کہ یہ 2 شعر امام کے ہیں. امام نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے مقطع سے نہ پڑھنا. نہیں سمجھے؟ ہائے ہائے. امام نے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو جب سلمہ کی عمر ہوتی ہے نا، قطع وطع لکھ کے دیتے ہیں تو دے دیتے ہیں کسی کو اس کے مقطع سے، لیکن جب اپنا دیوان مرتب کرتے ہیں تب بھی چھوڑتے نہیں وہ قطع بھی جو سلمہ کو کبھی دیا تھا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ بھی چھپے گا ہمارے ہی دیوان میں. اب یہ سلمہ جب علی اللہ ہو گئے ہیں تو پکڑے جا رہے ہیں کہ یہ تو ان کے دیوان میں چھپا ہے، اب تک یہ پڑھتے تھے. پتہ چلا وہ بیچارے سلمہ بھی گئے کام سے. سمجھے؟ یہ عطا ہے آل محمد کی کہ یہ 2 شعر اور بڑھا لو. اور یہ نہیں فرمایا انہیں اپنے مقطع سے نہ پڑھنا، یہ الگ کرنا. یہ کیا ہے؟ یہ دلیل ہے کہ شاعر آل محمد پر عطائے آل محمد ہے. وہ زمانہ حضور تھا اس لیے عطا ظاہری تھی، یہ زمانہ غیبت ہے اس لیے عطا غیبی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. شاعر اہل بیت پر عطائے اہل بیت ہے یہ. اور اس کی دلیل جو دی ہے عقلاء نے اس بات کو، جو میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، دیکھیے وہ حدود والی بات نکل گئی، چلیے جانے دیجیے، پھر کبھی بات ہوگی. وقت کی بھی حدود ہیں کچھ، میری بات سمجھ لیجیے. عقلاء نے جو بحث کی تو اس بحث میں عقلاء نے یہ لکھا ہے بہت سی جگہوں پر کہ یہ جو دلیل دی ہے کہ شاعری کے لیے محبت ضروری ہے،
تو اس میں لکھا ہے کہ کسی کے بارے میں تنہائی میں سوچتا وہی ہے جو اس سے محبت کرتا ہو، اور انتہائے تفکر کا نام شاعری ہے۔ نہیں میری بات ہے، شعراء کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، انتہائے تفکر، تو یہ نہیں مطلب ہم نے کچھ سوچا ہو گیا، نہیں، جب آپ نے سوچا اور سوچنے کے بعد گنگنایا، توجہ ہے، اور پھر یہ یوں ہو جائے اور یہ یوں ہو جائے، نہیں، ایک بار خیال آیا ہے تو ایسا نہیں ہے یہ عمل سوچنے کا مکمل ہو گیا، بلکہ جب تک شعر مکمل نہیں ہوا تب تک سوچتے رہے۔ توجہ ہے، یہ جو مسلسل سوچ رہے ہیں اپنے آپ سے الگ ہو کے، اس دنیا سے الگ، محب کی یہ دیکھیے بالکل شاعر پر انطباق ہوتا ہے اس بات کا۔ عرفا نے لکھا ہے کہ محب بھیڑ میں رہ کے بھی تنہا ہوتا ہے، وہ بھیڑ میں ہے مگر تنہا۔ احمقوں کی بھیڑ سمجھ رہی ہے کہ ہمارے بیچ ہے، مگر وہ بھیڑ میں نہیں ہے، وہ ہے جسمانی طور پر مگر وہ کہیں اور ہے، وہ بھیڑ میں نہیں ہے۔ اس کا انطباق کریں شاعر پر، وہ اپنی دھن میں ہے، وہ شعر کہہ رہا ہے، سوچ رہا ہے، اپنی پریشانیاں، اپنے معاملات سب ساری دنیا سے جوجھا ہوا ہے، مگر شعر کہہ رہا ہے۔ یہ جو شعر کہنے کا جذبہ ہے، توجہ، اسی پر بحث کی عقلاء نے لکھا کہ تنہائی میں کسی کے بارے میں کثرت فکر، اور کثرت فکر کے بعد پھر اسے لفظوں میں ڈھالنا، پھر اس پر غور کرنا کہ یہ ایسے اچھا لگے گا یا ایسے اچھا لگے گا، یہ ایک محب صرف محبوب کے لیے ہی کر سکتا ہے۔ اس لیے شاعر سرٹیفائیڈ محب ہے، توجہ، اسی لیے شعراء کا طبقہ اولا، یہ جو جس طریقے سے ہم لوگ آج مجلسیں پڑھ رہے ہیں، تقریریں کر رہے ہیں، یہ بعد میں شروع ہوا ہے یہ پیٹرن، اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ جو اصل اساس ہے وہ شاعری ہے، مرثیہ اور قصیدہ، توجہ، اور اس کے بعد یہ سب چیزیں بڑھتی گئیں، اور پھر نثر خوانی کا سلسلہ ہوا، اور پھر نثار ہوئے، اور پھر علماء نے اس میں قدم رکھا، اور اس کے بعد آیت پڑھنا یا حدیث پڑھنا، اور پھر اس کی تلاوت اور اس کا ترجمہ اور تشریح اور اس پر بحث، اور ایک پورا دفتر کا دفتر سب وجود میں آ گیا۔ تو لیکن اصل جو ہے وہ شاعری ہے، توجہ، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ شاعر اہل بیت ہو، اور شاعر اہل بیت بکاؤ نہیں ہوتا۔ جو اہل بیت کا شاعر ہے وہ نہ کسی سے مرعوب ہوتا ہے، نہ بکاؤ ہوتا ہے، نہ کسی کو خاطر میں لاتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اہل بیت کا شاعر ہے تو اہل بیت کا ہے، یہ اتنی بڑی نسبت ہے کہ اس نسبت کے بعد کیا چاہیے، بچا کیا، اس کے بعد بچا کیا ہے، کیا چاہیے، کیا اب نسبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے مل گئی، اور وہ بھی شاعری کی، توجہ، تو اس کے بعد بچا کیا ہے؟ یہ وہ کیفیت ہے، کسی استاد شاعر کی غزل کا ایک شعر ہے، توجہ، تلاش و طلب میں جو لذت ملی ہے، تلاش و طلب میں جو لذت ملی ہے، دعا کر رہا ہوں کہ منزل نہ آئے۔ یہ وہ کیفیت ہے جسے عاشق ہی سمجھتا ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔
محب کی الگ دنیا ہوتی ہے، محب کی کائنات الگ ہوتی ہے، اس لیے شاعر کی منزلت، شاعر کا مرتبہ اور شاعر اہل بیت مشہور واقعہ ہے، میں واقعہ نہیں دہرانا چاہتا، صرف اشارہ کر رہا ہوں اور بس ختم کر رہا ہوں میں اپنی گفتگو۔ آپ شعراء سے شعر سنیے گا کہ اس نے، ہشام نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا، توجہ ہے، حالانکہ اہل زبان ہے، شعراء ہے، میں ایک جملہ صرف کروں، مجھے اچھا لگتا ہے، کچھ باتیں کرنا اچھی لگتی ہے، جیسے ہے تجاہل عارفانہ، ایسی میں کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں کہ ایک ہے تعارف جاہلانہ، سمجھے، جو اب ہمارے زمانے میں زیادہ ہے۔ تو تجاہل عارفانہ تو ایک صنعت ہے، تو فی زمانہ جو دقت ہے وہ تعارف جاہلانہ کی ہے، تجاہل عارفانہ کی نہیں ہے، حالانکہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کو۔ تجاہل عارفانہ تو خیر کلام میں ایک محل ہے، اس پہ کبھی اور بات ہو جائے گی، رسائی ادب پر بہت باتیں ہیں کرنے کے لیے، لیکن جب ہشام نے کہا میں نہیں جانتا یہ کون ہے، توجہ ہے، الیاذ باللہ، اس نے کہا میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہیں، سمجھے، امام علیہ السلام کے لیے یہی کہہ دینا کہ میں نہیں جانتا، یہ بہت بڑی گستاخی ہے، توجہ، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی گستاخی ہے، یہ دشمنی کا خفیہ اقرار ہے، یہ خفیہ اقرار ہے دشمنی کا جو کر رہا ہے۔ وہ جیسے ہی اس نے یہ جل گیا، امام کو لوگ راستہ دے رہے تھے، وہ جبر مشیت ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی راستہ دے رہے ہیں، یہ ولایت الہی ہے، وہ جبر مشیت ہے، وہ بھیڑ ہے، اب وہ راستہ دینے لگے لوگ، میں نے کہا یہ اسے راستہ نہیں ملا، یہ کون کہا میں نہیں جانتا، الیاذ باللہ، جیسے اس نے کہا میں نہیں جانتا، اہل بیت کا شاعر کھڑا ہوا، اس نے کہا تو جھوٹ بول رہا ہے، اور پھر بحث اس پہ نہیں کی کہ تو جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے یا کیوں نہیں جانتا، نہیں، اسے ہدف بنایا ہی نہیں، ارے تو ہے کیا، تیری اوقات کیا، تو کیوں جانے گا، کون ہے تو، لہجہ بدلا، بات کا رخ بدلا، کہا تو نہیں جانتا، اچھی بات ہے نہیں جانتا ہوگا، تجھے نہیں جاننا چاہیے، مگر یہ وہ ہیں جن کے قدموں کی چاک کو مقام حرم پہچانتا ہے، تیرے نہ جاننے سے کیا ہوتا ہے، جب حقائق کو ضرورت پڑی اہل بیت کا شاعر بولا، توجہ توجہ توجہ، اور آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیجئے جہاں جہاں شعراء اہل بیت ہیں الحمدللہ اپنا وظیفہ شرعی پورا کر رہے ہیں، چاہے عزاداری پر حملہ ہو، چاہے ماتم پر حملہ ہو، چاہے تبرکات پر حملہ ہو، چاہے مجلس پر حملہ ہو، چاہے علم کی حرمت کی بات ہو، جہاں بھی اہل بیت کا شاعر ہے وہ لوگوں کے دہنوں پر تالے لگائے ہوئے ہیں، تو جب بھی حق کے اہل بیت کی بات آئی تو اہل بیت کا شاعر بولا، کیونکہ شاعر اصلاً خطیب ہے اہل بیت کا۔ اب کچھ رعایتیں ہیں لفظوں کی، دیکھیے باب بدلتا ہے تو معنی بدل جاتے ہیں، اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے فضل سے فاضل، ایک ہوتا ہے فضول سے فاضل، کہتے ہیں نا یہ فاضل ہے پھینکو، ایک فضل سے فاضل ہے، ایک فضول سے فاضل ہے، لہجے کا اتار چڑھاؤ بھی معنی پیدا کر دیتا ہے، یہ کلام کی رعایتیں ہیں، فضل سے فاضل ہے، فضول سے بھی فاضل ہے، توجہ، اسی طریقے سے سرکار ہر آدمی خطیب نہیں ہوتا، چاہے بولتا کتنا ہی اچھا ہو، یہ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، حیات کے معنی، آخری بات عرض کروں آپ کی خدمت میں، مجھے زیادہ وقت لینے کا کوئی شوق نہیں، حیات کے ایک معنی
وجود کے، حیات کے معنی ہم عموماً کیا سمجھتے ہیں؟ ہم زندہ ہیں، وجود ہے ہمارا۔ میں پڑھ رہا تھا فقہ اللغہ، تو عرفا نے ایک معنی لکھے، سنیے، حیات کے ایک معنی، شعراء خاص طور سے سمجھیں، حیات کے ایک معنی لکھے، وجود کے ایک معنی لکھے، کہ حیات کے معنی ہیں زندگی کے مقصد کو پا لینا۔ سمجھیے، ایسے واہ مت کہیے جب تک بات مکمل نہ ہو، جب تک دلیل نہ ہو۔ حیات کے معنی ہے مقصد کو پا لینا، یہ عرفا نے معنی لکھے فقہ اللغہ کی بحث میں۔ ان معنی پر دلیل دی قرآن کی آیت سے، اپنے گھر سے آپ تھوڑی لکھ دیں گے، تو قرآن کی آیت سے دلیل دیتے ہوئے کہا کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بارش کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کیا۔ تو کیا زمین بارش ہونے کے بعد بولنے لگی، آپ سے کلام کرنے لگی، چلنے پھرنے لگی، کھانے پینے لگی؟ کیا ہو گیا؟ زمین بنجر تھی، کیوں بنجر تھی؟ کہ اپنے مقصد سے پھری ہوئی تھی۔ زمین کا مقصد ہے زرخیزی، سبزہ روئی، توجہ، اپنے مقصد سے بھری ہوئی تھی، بارش ہوئی، زندہ ہوئی، کیا مطلب؟ یعنی اس کا مقصد پورا ہوا۔ تو حیات کے معنی ہے مقصد کا پورا ہونا، توجہ ہے۔ اب زندہ وہ ہے جو اپنے مقصد کو پالے، توجہ، مقصد کیا ہے؟ کہ جو معرفت امام کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا، تو جو معرفت امام کی راہ پر گامزن ہے وہ زندہ ہے، توجہ، جو اس راستے سے ہٹا ہوا ہے وہ چلتا پھرتا مردہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی طریقے سے خطابت کا ایک مقصد ہے، تکلم کا ایک مقصد ہے۔ جناب امیر نے فرمایا بولو تاکہ تمہارا عرفان ہو۔ عرفان کا کیا مطلب؟ کیا شان بے نیازی ہے؟ بولو تاکہ تمہارا عرفان ہو، تم بولو گے تو تم ہی پہچانے جاؤ گے، ہمارا کچھ نہیں بنے بگڑے گا۔ بولو تاکہ تمہاری پہچان ہو، ہماری موافقت میں بولو گے تو پہچانے جاؤ گے، مخالفت میں بولو گے تو پہچانے جاؤ گے۔ بولو تاکہ تمہاری پہچان ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ بولنا کیوں ہے؟ بولنا کیا ہے؟ آل محمد کی وکالت میں بولنا ہے تو خطیب ہے۔ اچھی طریقے سے یہ بات سمجھ لیجئے، اگر آل محمد سے ہٹ کے بات کرتا ہے تو کتنے ہی فلوں میں بولتا ہو، ورنہ وہ تماشا دکھاتا ہے مداری نا، وہ بڑی سانس میں بولتا ہے، مہربان خاندان پاندان والدان، بہت اچھے فراٹے بھرتا ہے، سمجھ لیجئے ہر چورن منجن بیچنے والا بہت اچھا بولنا جانتا ہے، سمجھے؟ اچھی طریقے سے یہ بات سمجھ لیجئے، یہ تیز بولنے سے اور نثر مقفع میں بولنے سے اور چاپلوسی کی باتیں کرنے سے کوئی خطیب نہیں ہوتا۔ خطیب وہ ہے جو اہل بیت کے لیے بولے۔ خطابت کا راستہ ہی یہ ہے، جہاں زبانیں کٹائی جائیں، جہاں شہر بدر ہوا جائے حق اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے، اور جہاں در اہل بیت سے ہٹا تو وہ کتنا ہی بڑا علامہ ہو، کتنا ہی بڑا خطیب ہو، ذرہ برابر بھی۔ اما کفر کی تعریف ہی یار یہ ہے، سرکار مجلسی علیہ الرحمٰن نے روایت لکھی، من شکا فی کفر آدائنا فقط کفر، جس نے ذرہ برابر بھی ہمارے دشمنوں کے کفر کے بارے میں شک کیا بس وہ کافر ہی ہو گیا۔ من شکا، جس نے بھی، من عموم کے معنی دیتا ہے، جس نے بھی ذرہ برابر، یہ نہیں کہ ان سے محبت کی، یہ تو بات ہی نہیں ہے، ان سے محبت کی، انہیں اچھا سمجھا، نا فی کفر آدائنا، ہمارے دشمنوں کے کفر کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک کیا پس وہ کافر ہی ہو گیا۔
تو اب کافر کی تعریف سمجھ میں آئی؟ توجہ، جو اہل بیت کے دشمنوں سے ذرا بھی نرمی کی بات کرے وہ نگاہ معصوم میں کافر ہے۔ صرف اور صرف اتنی سی بات ہے، شاعری ہو یا ذاکری ہو، مقصد ایک ہی ہے۔ توجہ، معارف فضائل ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام کے پہنچانا لوگوں تک، امر ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام کو زندہ کرنا، اور یہ سب چیزیں وہ ہیں جو محبت میں اضافہ کرتی ہے، کیونکہ جتنی جتنی معرفت بڑھتی جاتی ہے اتنی اتنی محبت بڑھتی جاتی ہے۔ اس لیے معرفت کا سفر ہر محب کی ضرورت ہے، اور شاعری وہ راستہ ہے جو اس سفر کو طے کراتی ہے، ہر زمانے میں، ہر دور میں۔ اور یہ رزم ہے یا بزم ہے، یہ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ بزم، ذرا توجہ فرما لے خورشید شاہ، رزم ہو یا بزم ہو، توجہ، بزم میں بھی وہی شاعر ہیں جو رزم میں شاعر ہیں، اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے اس بات کو۔ رجز تو نام ہی اس لیے پڑ گیا کہ وہ اشعار بحر رجز میں کہے جاتے تھے، اس لیے نام رجز پڑ گیا۔ ایک شاعر ہی ہے جو میدان رزم میں رجز پڑھتا ہے، اور وہی شاعر بزم میں مدح کے شعر پڑھتا ہے، وہی شاعر قصیدہ پڑھتا ہے، وہی شاعر مرثیہ پڑھتا ہے۔ اہل بیت سے وابستگی شرط ہے۔ توجہ، اگر اہل بیت سے وابستہ ہے تو شاعر اہل بیت ہے، اور اگر وہ اس کے لیے اور اس کے لیے، آپ دیکھ لیجئے سب بے ثبات ہے، سب ختم ہو گئے، نہ دربار، نہ وہ قصیدہ خوان، نہ وہ نامہ نگار، سب ختم۔ کہاں، کون کیا آج کون کس کے لیے قصیدہ کہہ رہا ہے؟ کیا ہوا؟ دربار ہی نہ رہا تو درباری شاعر کہاں سے رہے گا؟ ارے وہ جس دربار کا شاعر تھا وہ دربار ہی نہ رہا تو وہ درباری شاعر کہاں سے رہے گا؟ توجہ، میر انیس کا اسکول آج بھی چل رہا ہے، مرزا دبیر کا اسکول آج بھی چل رہا ہے، توجہ ہے، سب زندہ ہیں۔ قصیدہ نگاری بھی ہو رہی ہے، مرثیہ نگاری بھی ہو رہی ہے، ادب زندہ ہے پورا کربلا کے صدقے میں۔ وقت ہوتا تو میں عرض کرتا، کبھی اس موضوع پر بات ہوگی، موضوع طویل ہے، کتنے الفاظ جو ہیں وہ کربلائی ادب سے اردو زبان میں آئے ہیں، یہ ایک الگ بہت بڑا موضوع ہے۔ میں آپ شعراء کو سننے آئے ہیں، میں حائل نہیں ہونا چاہتا، ان سب موضوعات پر گفتگو ہونا چاہیے، انشاءاللہ کبھی میں کروں گا عرض آپ کی خدمت میں۔ کتنے الفاظ کربلا سے جو عربی کے ہیں وہ تھوڑا بہت خد و خال بدل کے محاوراتی شکل میں شامل ہو گئے اردو ادب میں، اور اردو ادب میں انہوں نے جان ڈال دی۔ کتنی مثالیں، کتنے محاورے، کتنی چیزیں ہیں جو مرثیے سے اردو ادب میں آئی ہیں۔ وہ درباری شاعر بھی ختم ہو گئے کیونکہ وہ دربار ختم ہو گئے، نہ دربار رہا نہ درباری شاعر۔ توجہ، مگر شہزادی کی آواز آ رہی ہے کہ پنجتن کا دربار آج بھی سجا ہوا ہے اور قیامت تک سجا رہے گا، اور عرصہ محشر میں بھی سجے گا۔ اس دربار سے جڑا ہوا شاعر کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، زندہ رہے گا، محشر میں بھی اس کا جلوہ الگ ہوگا جو اولاد سیدہ کا شاعر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔